ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساحلوں سے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ فریگیٹ دینا بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلر سوار تھے۔ ان کے الفاظ لکھ لیں، امریکہ کو اس کے عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ گزشتہ روز امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا۔ سری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، کئی لاپتہ ہیں۔ سری لنکا کا کہنا ہے کہ جہاز کو بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی مشقوں کے بعد واپسی پر بھارتی سمندری حدود کے قریب ایرانی جہاز پر امریکی حملے پر بھارتی سیاسی اور دفاعی حلقوں کا تشویش کا اظہار۔ سابق بھارتی چیف آف نیول سٹاف ارون پرکاش نے کہا ہے کہ امریکی آبدوز کا بحر ہند میں ایرانی جہاز پر حملہ غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ حملے سے ایران جنگ کی نئی جہت کھل گئی ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی بھی حکومت پر شدید تنقید۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کا چھٹا روز، تہران میں صبح سویرے زوردار دھماکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے نصف شب کے بعد سے جاری ہیں۔ اسپتالوں اور اسکولوں سمیت مختلف اہداف پر حملوں میں 1045 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی۔ لبنان کے شمالی علاقے میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ اور جنوبی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 5 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں حماس کے سینئر عہدیدار اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکی اسرائیلی اہداف پر جوابی حملے کی 19ویں لہر کا اعلان۔ پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی اسرائیلی فوجی اڈوں کے خلاف میزائل اور ڈرون آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ، کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاع، عملہ محفوظ۔ جہازوں کو تحفظ دینے کے ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پاسداران کا چیلنج، کہا کہ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھولنے کے لیے جہاز نہیں بھیج سکے، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی انشورنس لاگت 12 گنا بڑھ گئی۔ انشورنس پریمیم جہاز کی قیمت کا تقریباً 0.25% سے بڑھ کر 3% تک پہنچ گیا۔ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر ہی نہیں کیا۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملوں میں $2 ارب سے زائد کے اثاثے تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی CIA کی جانب سے کردوں کا اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ کردوں کی پیش قدمی میں مدد کے لیے سرحد سے ایران جانے والی شاہراہوں پر چیک پوسٹوں اور پاسداران پر امریکہ کی شدید بمباری۔ ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے عراقی کردوں پر مبینہ حملہ کیا ہے جس سے ان کے ٹھکانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا پاک افغان سرحد پر آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 4 اور 5 مارچ کے درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ کارروائیاں چمن سیکٹر، یوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئیں۔ ان کارروائیوں کے دوران افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہیں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں 3 روز کی شدید مندی کے بعد کاروبار کا مثبت رجحان۔ جاپان کے نیکی انڈیکس میں 2% اضافہ، کورین کاسپی میں 9.5%، انڈونیشیا کے IDX میں 2% اور تھائی لینڈ کے SET انڈیکس میں 3% اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 100 انڈیکس 3737 پوائنٹس اضافے سے 1,59,500 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ برینٹ خام تیل مزید 2% اضافے سے $84 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ WTI خام تیل $77 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔
ایران کی مسلح فوج نے ترکی کی سمت کسی بھی میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ ترکی کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، ترک سرزمین کی طرف کوئی میزائل نہیں داغا۔ ترک وزارت دفاع نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران سے فائر کیا گیا ایک بیلسٹک میزائل جو شام اور عراق کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے ترک فضائی حدود کی جانب بڑھ رہا تھا، مشرقی بحیرہ روم کے اوپر نیٹو کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وفد کو افغانستان، ایران، مشرق وسطی اور خلیج کے حالات پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اقدامات پر اعتماد میں لیا گیا۔ ایران اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں کی پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت نے مارچ میں تعلیمی اداروں کے آن لائن سیشن پر غور شروع کر دیا۔ کرونا دور کی طرز پر آن لائن اور سمارٹ آفیشل ورکنگ پر غور۔ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہفتے میں 2 روز آن لائن خدمات پر غور۔ رواں مہینے تمام دفاتر میں صرف ضروری سٹاف کی حاضری رکھنے پر غور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 دنوں کی بجائے ہفتہ وار رد و بدل کی تجویز۔ وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کی بے افغان اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بے افغان اور یتیم بچوں کے لیے رحمت کارڈ کی منظوری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ رحمت کارڈ پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد بے آسرا گھرانوں کی معاشی ڈھال بنے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بیوہ اب محتاج نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، بیوہ کو خیرات نہیں باوقار حق ملے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چشمہ رائٹ بینک کینال میں 150 فٹ چوڑا شگاف پڑنے کے بعد پانی کے تیز بہاؤ نے قریبی بستیوں کا رخ کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کینال بند کرنے کے بعد شگاف پر کرنے کا کام جاری ہے۔ سندھ کے ضلع سجاول سے رواں سال کا پہلا پولیو کیس رپورٹ۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 4 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال ملک بھر میں سداد پولیو مہم کے دوران 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو ویکسین دی گئی۔ اپریل میں ملک بھر میں پولیو کی آئندہ قومی مہم شروع کی جائے گی۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ میں آج دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز دیکھیے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست۔